ہمارے اس شہر میں ہماری یہی سڑکیں، یہی فٹ پاتھ، یہی در و دیوار خون سے رنگین نہیں ہوئے۔ مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر، دین کے نام پر، فرقے کے نام پر، ہر نام سے، یہاں تک کہ مسجد کی در و دیوار اور محراب بھی نہیں چھوڑے گئے، یہ بھی سارے ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ہوگا، یہ عام انسانیت کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کے جو نتائج تھے کہ پھر جب وہ امام بنے، پھر وہ مانے گئے، وہ اس لیے تھے کہ وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کیے ہوئے آگے بڑھے۔ اور یہ سب کچھ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس کے بعد بنانا تھا، بلکہ ہمیں دکھانا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے اپنے تبدیلی کے لیے ان مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اور محلے کے بعد پھر بغاوت بنے گی، پھر غداری کا الزام عائد ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے گھر ہو تو ہمارے گھر لٹے، ہماری عزت پہ ہاتھ ڈلے، سب کچھ ہو، یہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ سب کچھ عمل کے صورت میں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل کیا تھا۔ وہ بہر رنگی کہ میں خواہی جامہ میں پوشی، وہ ہر رنگ میں جیسے جامہ پہن لے۔ ہمیں چاہیے کہ ان آیات کے تناظر میں یوں جواب دے کہ من انداز قدت را میں شناسم، انہیں پہچانے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا تھا سب کو۔ جب تک ہم نہیں پہچانیں گے ذلت سے باہر نہیں ہوں گے، قربانی کے نتائج نہیں ہوں گے۔ قربانی دیں گے، ہمیں دوسروں کی خوشنودی کی بھی فکر ہوگی، لیکن قرآن مجید میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ اے رب میں سب کچھ سے یکسو ہو کر ایک طرف ہو کے تیرے جانب متوجہ ہوا ہوں۔ آیا ہم قربانی دینے والے بھی سب کچھ چھوڑ کے متوجہ ہو جاتے ہیں؟ پھر وہی ہماری قیادتیں، پھر وہی ہماری سیادتیں، پھر وہی ہماری گلی کوچے، پھر وہی ہمارے نعرے، پھر وہی ہماری حماقتیں، وہی بیوقوفیاں، چھری خود ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو چیختے ہیں کیوں ذبح کر رہے ہیں۔ یہ سارے کچھ ہم خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں۔ تو ایسے قوموں کے لیے جو سب کچھ خود اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، چکھو ان چیزوں کا مزہ جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مستقل بنیادوں پر ان قوموں میں شمار نہ کرے کہ ہم اپنے ہاتھ کی کمائی کے ذائقوں کو چکھتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے۔